الحمد للہ وحدہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ وذریاتہ وعترتہ اجمعین۔ بزرگان محترم، علماء کرام، مشائخ اعظام، حاضر طلباء عزیز اور ختم نبوت کے شدائیوں، ختم نبوت کے مجاہدوں، ختم نبوت کے جانیں قربان کر دینے کا عزم دلوں میں رکھنے والوں، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دعا کرنے سے پہلے آخر میں ماں کا ذکر ہوا ہے تو میں اس کو 2 منٹ کے اندر 3 منٹ کے اندر بیان کر کے دعا کروں گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، امام اعظم۔ ان کی والدہ ماجدہ نے ایک مسئلہ پوچھنا تھا تو اپنے بیٹے سے کہنے لگے تجھ سے نہیں میں نے مسئلہ پوچھنا، میں نے تیرے سے بڑے بھی عالم سے مسئلہ پوچھنا ہے، تو گھر کا بیٹا ہے نا، تو مجھے سب سے بڑے عالم کے پاس لے کے جاؤ اور میں نے اس سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ اچھا خاصا سفر کرنے لگے والدہ ماجدہ کے حکم کے مطابق، اور طویل سفر کے بعد ان کے نزدیک جو بہت اعلیٰ اور عرفہ فقیہ اور بہت بڑے عالم ان کے پاس پہنچے، اور انہوں نے من وراء الحجاب ان سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے مسئلہ بتایا۔ تو کیا نکلا کہ جن سے انہوں نے مسئلہ پوچھا ہے وہ حضرت امام اعظم کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، لیکن ماں کے حکم پر سی نہیں کی۔ ماں نے کہہ دیا کہ جانا ہے بس جانا ہے، تو ترا کیا حلیل و حجت کیا دلائل کیا، اماں نے کہہ دیا ہے جانا ہے بیٹا بس جانا ہے۔ بس یہ نکتہ یہ ہے امام اعظم کا۔ اور دوسرا امام شافعی کی بات کروں۔ امام شافعی امام اعظم کو چیف جسٹس کا عہدہ دیا گیا، آپ نے قبول نہ فرمایا اور حکمران نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، تو امام ابو حنیفہ فرمانے لگے یہ تو سچ ہو گیا نا، جھوٹے کو تو نہیں نا چیف جسٹس بنانا۔ اس نے ناراضگی سے جیل میں دیا کہ میری کہا نہیں مانا، اور ایک روایت کے مطابق سلولی ان کو زہر دے کے شہید کر دیا گیا۔ ماں کے اتنے تابع دار کہ مسئلہ پوچھنے کے لیے یہ نہیں کہا ماں چھوڑ سب کو مجھے پوچھ، میں سب سے نہیں کہنا چلو مما کے پاس چلے، یہ میں ماں کی بات کر رہا ہوں۔ اب امام شافعی کی کرتا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو چیف جسٹس کا عہدہ مل گیا اور وہ فیصلے کرتے تھے، ان کا مطالعہ بھی دھڑا تھا، پڑھتے تھے۔ یہ بھی امام شافعی حضرت امام اعظم کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، اور اس سے سوچ لیں جس دن حضرت امام اعظم کی وفات ہوئی اسی دن امام شافعی کی ولادت ہوئی، کتنا فرق تھا۔ تو امام شافعی نے 2 دیے رکھے ہوئے تھے، خادم کو کہتے تھے یہ دیا بند کر دو اور یہ جلا دو، وہ جلا دیتا، لکھتے لگتے رکھتے، پھر کہتے اچھا اس کو بند کر دو اس کو جلا دو، وہ ایسے کرتا۔ آخر ایک دن اس نے کہا حضرت دونوں دیے میں تیل بھی موجود ہے، تو جب ایک دیے کا تیل ختم ہو جائے گا تو پھر دوسرا جلا لیں گے، آپ ایک جلتے کو بند کراتے ہیں پھر دوسرے کو جلاتے ہیں پھر اس کو جلاتے ہیں۔ تو کہنے لگے بیٹا تجھے سمجھ نہیں آئی،
اس دیے کے اندر میرا تیل ہے اور اس دیے کے اندر سرکاری تیل ہے۔ جب میں عدالت کے فیصلے کرتا ہوں اور لکھتا ہوں تو وہ تیل استعمال کرتا ہوں جو سرکاری ہے، اور جب میں اپنا مطالعہ کرتا ہوں تو میں وہ تیل استعمال کرتا ہوں جو میرا ذاتی ہے۔ آج سوچیں، لمبی چوڑی بات نہیں ہے، یہ جتنے بھی سرکاری ملازم ہیں ان کو سرکاری ڈرائیور ملے ہیں، سرکاری گاڑیاں ملی ہیں، سرکاری پٹرول ملا ہے، سب کچھ ہے نا، پیسے بھی ہیں، تنخواہ بھی ہے۔ تو کوئی ایسا ہے جج جو پٹرول اپنے بچوں کو اسکول کالج جانے کے لیے اپنی گاڑی کا اپنا استعمال کرے؟ اور جب کبھی عدالت میں فیصلے کے لیے جائے تو پھر سرکاری پٹرول استعمال کرے؟ ہے جی کوئی؟ ہے جی تو دس دیو۔ یہ امانت تھی، دیانت تھی، یہ بھی ایک عبادت کا حصہ تھا۔ اس کو بھی میں چھوڑتا ہوں، میں نے ماں کی بات بتانی ہے۔ جب فیصلے لکھ لیتے نا تو فیصلہ لکھنے کے بعد اپنی ماں کے پاس آتے، آگے اس کے سر دباتے، سر دبا کے پھر ان کے کندھے دباتے، اور کندھے دبانے کے بعد ان کی ٹانگیں بھی دباتے، ٹانگیں دباتے دباتے ان کے پاؤں کو دباتے۔ کون؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ پاؤں کو دباتے دباتے ایک پاؤں کو پکڑ لیتے اور پاؤں کو الٹا کر کے، سیدھا نہیں، پاؤں کو الٹا کر کے امام شافعی اپنی والدہ ماجدہ کے پاؤں کو منہ سے چاٹتے، ماں کو منہ، دونوں پاؤں ایک ادھر ادھر چاٹتے۔ وہ کہتی، بیٹا کیا ساری دنیا تیری قلم پہ چلتی ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ تو امام شافعی نے کیا جواب دیا؟ اب اس کے بعد دعا ہوگی۔ میرا جی کیا، اس نے ماں کی بات کیا، میں بیٹھ کے کر دوں۔ امام شافعی نے کہا، اماں جی میں کیا کروں؟ آپ کے پاؤں کو نہ چاٹوں تو کیا کروں؟ سرکار دو عالم خاتم النبیین نے کہا ہے کہ الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہارے ماں کے پاؤں کے نیچے ہے، تو میں تو ابھی چاٹ کے جنت کی تلاش کر رہا ہوں، میں ماں کا چاٹ کے جنت کی تلاش کر رہا ہوں۔ یہ ہے ماں کا مقام، یہ ہے کوئی ماں کے پاؤں کو چاٹنے والا جوان؟ ہے کوئی مثال؟ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ ہم ماں باپ کے نافرمان ہیں، اپنے نافرمان ہیں، نہ باپ کا احترام کرتے ہیں اور نہ ہم ماں کی خدمت کرتے ہیں۔ کیا جواب دیں گے؟ اور جب بات بھی کی، بات کرو کیا کروں؟ ایک صحابی نے پوچھا، کہا اماں کی خدمت کرو، پھر اماں کی کرو، پھر اماں کی کرو، 3 دفعہ، تو پھر کہا اب ابے کی بھی کرو۔ اس کی تفصیل بڑی لمبی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، کبھی موقع ملا تو بتاؤں گا کیوں اماں کو 3 دفعہ اور ابو کو 1 دفعہ کہا۔ یہ وہی ابو ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ صبح اٹھ کے اپنے والد کے چہرے کو دیکھو، نہ اس سے بات کرو، نہ اس سے کچھ مانگو، صرف شکل دیکھ لو، تو ایک حج مبرور کا ثواب ملے گا۔ 360 روپے کے عمرے کا ٹکٹ آیا ہے اس وقت، آج گئے ہیں آج ہی صبح، ایک ٹکٹ 360 روپے کا، 3 لاکھ ہے۔ شاباش، ابھی تک یہ عربی بھی تھے نا، ان کو بھی 1000 سے اوپر گنتی نہیں آتی تھی، تو ہمیں 100 سے اوپر نہیں آتی، ہم بھی ایسے ہی ہیں جی۔ تو 3,60,000 کا جو ہے وہ ٹکٹ ہے۔ اب تو پتہ نہیں عمرہ قبول ہوا ہے کہ نہیں، اور اب کہتے ہیں کہ اگر حج ہوا تو بہرحال 10 لاکھ سے شروع ہوگا اور بڑھتا جائے گا۔ آج اب کھلا ہے، حج کی پابندی ختم ہو گئی ہے، پہلے تھے نا 60 سے اوپر نہیں جانا، سب جاؤ، لیکن اب جو سرکاری حج کا ہے نا وہ 10 لاکھ روپے تک جانا ہے، تو پرائیویٹ 20 تک جائے گا۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 10 لاکھ سے 20 لاکھ روپیہ خرچ کر کے بھی جس نے حج کیا، سن لو، اور دعائیں سارے ہی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں قبول نہیں ہوتی۔
او جی میں سویرے تو شام تک منو اولی مولانا صاحب نے وظیفہ دتا سی، او میں تے کر کے کر رہا کچھ نہیں بنیا۔ وہی کہندا میں جی دعاواں منگ کے گیا، ایک کہندا جی میں جا کے کھاگے کھادے تے کعبہ نو منگ کے کڑیاں ہی کڑیاں ہوندیاں سن پئیاں تے میں کہیا یا اللہ ہن تے منڈا دے دے، تے منگ کے آیا تے واپس پھر ایک کڑی 8ویں آ گئی۔ یہ باتیں کرتے ہیں ہمام یہ، لیکن نہ باپ کا ادب ہے نہ ماں کا ادب ہے۔ ماں باپ کا ادب لازم ہے، جو ماں باپ کا ادب کرے گا اس پر اللہ کی طرف سے رحمتیں ہوں گی، معیشت اچھی ہو جائے گی، سکون آ جائے گا، اطمینان آ جائے گا، پرابلم کوئی نہیں ہوگی۔ یہ ماں کی دعائیں تو عرش تک پہنچتی ہے بیٹے کے حق میں، یہ باپ کی دعا جو ہے قبول ہوتی ہے۔ حدیث کی میں بتا رہا ہوں کہ باپ کی دعا بیٹے کے حق میں رد نہیں ہوتی، ماں کی دعا بیٹے بیٹی کے حق میں رد نہیں ہوتی۔ جب دعاؤں کی قبولیت کے مرکز تمہارے مکانوں کے اندر ہیں، تمہارے کمروں کے اندر ہیں، جب ماں باپ کی قبولیت والے تمہارے گھروں کے اندر ہیں تو ان کا حال پوچھنے کے لیے تمہیں وقت نہیں ملتا۔ اماں میں بڑا مصروف ہوں، صبح سے شام گیا ہے، سارے یاروں دوستوں کو مل گیا ہے، لیکن یہ قیامت کی نشانی ہے کہ کیا کرے گا، کیا کرے گا دوست سے، کیا کرے گا غیر خواہی کرے گا۔ وَأَقَّ أُمُّهُ وَجَفَا أَبَاهُ، ماں کی نافرمانی کرے گا اور باپ پہ ظلم کرے گا، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اپنی دعاؤں کو اگر قبول کرنا چاہتے ہو تو پہلا قدم ہے کہ اپنے ماں باپ کی تابعداری کرو۔ اور جوانوں، تم نے بھی بوڑھا ہونا ہے، تمہیں بھی اولاد کا محتاج ہونا ہے، تمہیں بھی اپنے بیٹے یا بیٹی کی خدمت کی ضرورت پڑنی ہے، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اگر اللہ کے ہاں اپنی دعاؤں کو قبول کرانا ہے تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کرو ان کی رضا میں، اور رضا الرب فی رضا الاب رضا الرب، اور رب راضی نہیں، اب راضی تو رب راضی، او ابا راضی تے اللہ بھی راضی۔ یہ حدیث کی ترجمے میں کر رہا ہوں، یہ حدیث واضح نہیں کر رہا۔ میرا دل دکھا ہے جب اس نے ماں کی بات کہی ہے۔ امام شافعی کا جیسا کوئی لال اس کائنات میں موجود ہے؟ ہائے، ماں کا پاؤں چاٹنے والا کوئی جوان ہے کوئی باپ کے سامنے سرنگو ہو جائے، کیا کرے؟ یہ کندھوں کو اڑا دے، نیچے کر دے۔ کیا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ یہ کن کے لیے ہے؟ قَضَىٰ رَبُّكَ، اللہ نے روز ازل سے فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت میری ہے اور خدمت ماں باپ کی ہے۔ یہ ازل سے فیصلہ ہے، ازل سے، شروع سے ہی، دنیا بنانے سے پہلے اللہ کا فیصلہ ہے کہ عبادت میری ہوگی اور خدمت ماں باپ کی ہوگی۔ اب اگر ماں باپ کی خدمت ہوگی تو اللہ کی دعا بھی قبول ہوگی، جو نافرمان ہے ماں باپ کا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ مفتیان کرام بھی بیٹھے ہیں، شیخ الحدیث بھی بیٹھے ہیں، محتمم بھی بیٹھے ہیں، صوفی بھی بیٹھے ہیں اور کوفی بھی بیٹھے ہیں، ہر طرح کا یہ مجمع ہے۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں تو صرف دیکھنے آیا تھا وہ ان ستاروں کو جن کو سند ملنی ہے، ان حافظوں کو جو نئے قرآن کا حفظ کیا ہے، اور یہ ان چاند اور سورجوں کو جو علماء ہیں، اور یہ ستارے جو ہیں جو سامنے ہیں، اب علماء کی موجودگی میں، مشائخ کی موجودگی میں، مفتیوں کی موجودگیوں میں، صوفیوں کی موجودگی میں، یہ تو رنگ برنگی محفل جو ہے یہ ہر وقت نہ منعقد ہوتی ہے نہ چلتی ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے مفتی منیر پر، یہ منیر صاحب پر اللہ کا فضل ہے، یہ ملک فیاض پر اللہ کا فضل ہے، یہ کسی کا احسان نہیں۔ اگر یہ محفل، اگر یہ مجلس، اگر یہ جلسہ کامیاب ہے،
کامران ہے، سب کے دل کو میں سرور آ گیا ہے، سب کے دل میں سکون آ گیا ہے، سب کے دل میں آرام آ گیا ہے، سب کچھ لے کے جا رہے ہیں، خالی دامن نہیں جا رہے، خالی ہاتھ نہیں جا رہے، یہ بھرپور برکات کو لے کے جا رہے ہیں۔ اور جب دل کے ہیں، سب سے پہلے یاد رکھیں یہ مجلس ذخیرہ آخرت ہے، یہ ضائع نہیں ہوگی۔ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں، جہاں اللہ قال الرسول کا جہاں ڈنکا بج رہا ہو، وہاں پھر جو باہر جائے گا وہ بھر کے دامن کو جائے گا، اس کا دامن خالی نہیں جائے گا، محروم آئے گا تو بھرپور ہو کے جائے گا۔ یہ سامنے ہے، سب کچھ سامنے ہے۔ آپ اپنے آپ کو خالی نہ سمجھیں، اور جو آئے ہو یہ نہ سمجھو کچھ نہیں ملا، یہ سمجھو کہ سب کچھ مل گیا ہے جس کو میں اٹھا نہیں سکا۔ قیامت کا دن ہوگا تو جہاں میں تو کلمہ شہادت کے بعد ایک حدیث ہے بخاری شریف کی کہ میں پیش دوں، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ تو میں کہتا ہوں خصوصی طور پہ کہ ہم سب کو اللہ توفیق دے کہ ہم آخر میں جب ملک الموت قبض کرنے کے لیے آئے تو زبان پہ لا الہ الا اللہ جاری ہو جائے اس زبان میں۔ لیکن اللہ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ جب قیامت کے دن قبر سے اٹھیں تو زبان پر لا الہ الا اللہ کا ورد ہو، اور اس کے بعد کہے ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ ہم دعا کریں گے اس میں کہ اللہ جب قبر سے حشر کے لیے اٹھائے جائیں تو جب لا الہ الا اللہ ختم ہو تو اس کے بعد کہیں ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ ختم نبوت امت کی نشانی سنو، قرآن و سنت دین کی حفاظت کا تھم ہے، اور ختم نبوت امت کی حفاظت کا تھم ہے۔ قرآن و سنت دین کی تقویت اور دین کی حفاظت کا پلر ہے، تھم ہے، جماع ہے، اور ختم نبوت امت کی مضبوطی کا نشان ہے۔ امت اگر اکٹھی ہوگی تو ختم نبوت پہ ہر مسلک اکٹھا ہے، آج بھی اکٹھا ہے، کل بھی اکٹھا تھا۔ صدیق اکبر سرار اعظم ختم تحفظ ختم نبوت کی دامن سے تھا، اس وقت سے لے کر آج تک ان کے غلاموں نے بھی گولیاں کھائی ہیں اور ختم نبوت کو اجاگر کر کے رکھا ہے۔ میں کہتا ہوں ہماری دعاؤں کے قبولیت کا وجہ ختم نبوت ہے، ہماری دعاؤں کی قبولیت کی یہ حفاظت ختم نبوت ہے، اور ہمارے سارے مسلکوں کا اجتماع یہ ختم نبوت کے فیض میں ہے۔ یہ ختم نبوت بھی ہمارے اتحاد اور ہمارے استحکام اور ہمارے اعلان کا بھدا ہے کہ ہمیں کسی حال میں، ہر حال میں ہم یہ بیان کریں گے، ہر حال میں یہ ہم اعلان کریں گے، اگر ممبر نہ ہوگا تو سرے دار کریں گے۔ ختم نبوت الحمدللہ۔ آئیے دعا کی طرف معذرت کے ساتھ۔ آج کل رواج پتہ کیا ہے؟ ناراض نہیں ہونا، دل کی بات ہے۔ بات یہ ہے نعت خوانوں کو بڑا وقت ملتا ہے لیکن مولویوں کو کوئی وقت نہیں ملتا ہے۔ یہاں زیادہ علماء کو ملا، یہاں ملا ہوگا، ماضی شکیہ کا کلمہ ہے، یہ زمانے حال کی نہیں ہے۔ کیوں؟ آج کل کے نعت خوان جو ہیں وہ بھی کسی مقرر سے کم نہیں ہیں۔ مولوی اور نعت خوان میں فرق یہ ہے کہ ایک عالم فاضل قرآن اور حدیث کو بیان کی تفسیر اور بیان کرتا ہے، اور وہ ایک نعت کے شعر کی تفسیر بیان کرتا ہے۔ مفسر یہ بھی ہیں، مفسر وہ بھی ہیں، یہ مفسر قرآن ہیں، وہ مفسر نعت ہیں۔ بات تو دونوں کی چل رہی ہے، لیکن عوامی مزاج کے مطابق
جو مزہ نعت میں ہے، اور پھر جو نعت خان کی آواز اور للکار اور پکار ہے، وہ بیچارے مولوی صاحب کیا کریں گے، وہ تو پہلے ہی بوڑھے ہو گئے ہوئے ہیں۔ تواڈی للکار نہیں۔ ہاں جی، یہ ہے بات۔ یہ کیا بات ہوئی؟ دعا کے لیے التجا، اپنے گناہوں کا اعتراف، اپنے آپ کو دیکھنا، اور سب سے پہلے اپنے گناہوں کا اقرار کرے، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کرے، اور چلتے چلتے ساری دعا کر لے۔ دعا سے بھی تنگ آ جاتے ہیں، وہ چھڈو جی گل کرو تو مکاؤ ان کی، اتنی لمبیاں دعاواں کر دینے، مناجات بھی رواج آ گیا ہے۔ میں نے ہر بات پہ انہوں نے کیوں منو پہ، یہ 3 آدمی گئے تھے، مفتی منیر صاحب اور ملک فیاض صاحب، وہ ہمارے بڑے عزیز ہیں، خاندانی تعلقات ہیں وہ، اور ایک ان کے شاید امام صاحب گئے تھے۔ انہوں نے کہا آنا ہے، میں نے کہا ہمیں تو ڈر لگتا ہے، میں نے تو سنا ہے 3 بجے تک رہتا ہے، تو میں تو 3:15 بجے اٹھ جاتا ہوں، تو اس وقت تو آپ کا جلسہ ختم ہوگا۔ کہنے لگے نہیں، میں کہا بات یہ ہے کہ جتنی دیر سکت رہے گی بیٹھوں گا، پھر میری اجازت ہوگی۔ یہ ان سے معاہدہ تھا، آؤں گا ضرور، لیکن میں اپنے ساتھیوں پہ، ہمارے مفتی ریاض صاحب میرے دوست پکے تھے، ان کے بیٹے ہیں حافظ مرغوب الرحمن اور مفتی عباد الرحمن، میں نے کہا آؤں گا تو ان کے ساتھ آؤں گا، یہ ملک فیاض کے بھی رشتہ دار ہیں، تو میں تو ملک فیاض صاحب کے آ جانے، میں نے کہا رستہ امن والا ہے کہ خطرے والا ہے؟ ملک فیاض کہنے لگے امن والا ہے، سڑکیں بھی بڑی بن گئی ہیں، میں آپ کو لے آؤں گا۔ میں نے کہا آپ انتظام میں ہی رہیں، اور میں مرغوب اور پھر عبید کے ساتھ آ جاؤں گا۔ بھائی یہ ساری باتیں بھی آپ کو بتانی تھی، ہم تو ان جلسوں سے ڈرتے ہیں جہاں 12 بج جاتے ہیں۔ پہلے زمانے میں سکھوں کے 12 بجتے تھے، اب تو جلسوں میں 12 بج جاتے ہیں۔ تو آئیے، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الأمي الكريم وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وبناتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔